ابھی بھی سناتنی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. ابھی صرف اس نے اپنے ہونے کا احساس کیا ہے. اس کو اتنا بادھ نہ کریں کہ وہ ایک دن طے ہی کر لے کہ اس بار غزوہ ہندی کر دیتے ہیں. پانی نہیں ملے گا دنیا میں، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اگر اتنے ہی ایماندار ہیں دیوبند کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے پوچھو کہ تمہارا تو یہ والا اسلام ہے، اور بریلی جاتے ہیں تو بریلی والوں کا اسلام یہ ہے کہ اللہ کو بات کرنی ہے تو قبر کے مادھیم سے کرنا چاہیے. اسلام کی قرآن جو کتاب ہے اس میں قبریں حرام ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر یہاں کی لینڈ گریبنگ کے لیے، ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے آپ نے ہزاروں مزاریں ہائی وے پہ بنا رکھی ہیں. یہ ہے، اس لیے یہ غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کو. اسلام کو پوری دنیا میں پروفٹ محمد کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. اب اگر وہ اپنے اس فیتھ کے پرتی بہت زیادہ اسٹونچ فالوور ہے تو اس کو کٹر مت کہیے. وہ سچا مسلمان ہے جو اسلام کو مانتا ہے. اس دیش میں جتنے بڑے بڑے کمیونسٹ ہوئے سب مسلمان تھے، تو مسلمان اور کمیونسٹ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور کون سا ایسا کمیونسٹ دیش ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ مسجدوں کو نہ اڑایا گیا ہو، اور کون سا اسلامک ایسا دیش ہے جہاں سے ایک لیفٹسٹوں کو نہ مارا گیا ہو. لیکن جو علاج اسلام کا چائنا نے کیا ہے یہی رول ماڈل ہے. یہ بتاتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. تو پروفٹ محمد کے دماد کا فجر یعنی صبح 4:30 بجے کی نماز میں مسجد میں قتل کس نے کیا تھا؟ رام لال نے، شیام لال نے. پھر پروفٹ محمد کی بیٹی یعنی علی کی پتنی فاطمہ کو گھر میں آگ لگا کے ان کو مار دیا تھا، کس نے کرا تھا؟ اور پھر محمد صاحب کے نواسے علی اور فاطمہ کے بچوں کو کربلا کے میدان میں بکرے کی طرح قرآن کلمہ پڑھ پڑھ کے کاٹا گیا. ہم تھے وہاں موجود. سونیا گاندھی کی دیکھ ریکھ میں جو بل بنا تھا کمن وائلنس بل، اس میں یہی تھا کہ اگر دنگے میں مسلمان مارتا ہے تو وہ نہیں مار سکتا کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہے، تو اس پہ کیس چلے گا ہی نہیں. وہ تو بھلا کو کچھ لوگوں کا لیک ہو گیا اور وہ لاگو نہیں ہوا. تو یہ سب سارے کوکرم جو ہیں انہی لوگوں نے کیے ہیں.